بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم۔ 8ویں صدی ہجری کے مشہور و معروف بزرگ سلسلہ اشرفیہ کے بانی غوث العالم محبوب یزدانی تارک السلطنت سلطان مخدوم میر اوحد الدین سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سمنان کے صوبہ خراسان کے دارالسلطنت میں سن 707 ہجری بقول دیگر سن 712 ہجری میں شہنشاہ وقت ولی کامل حضرت ابراہیم علیہ الرحمہ کے گھر پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم اپنے والد ماجد سے حاصل کی۔ 7 برس کی عمر میں قرأت سبع کے ساتھ قرآن کریم حفظ کیا۔ 14 برس کی عمر میں تمام علوم متداولہ سے فارغ التحصیل ہو کر سند فراغت حاصل کر لیا۔ جب آپ عمر کی 15ویں بہار میں داخل ہوئے تو والد گرامی کا وصال ہو گیا اور آپ سمنان کے بادشاہ بن گئے۔ آپ علیہ الرحمہ کے دور حکومت میں سمنان عدل و انصاف اور علم و فن کا مرکز بن گیا، لیکن اللہ تعالیٰ کو حضرت مخدوم سمنانی کے ذریعہ مخلوق کے رشد و ہدایت کا کام لینا تھا، اسی لیے آپ کا دل امور سلطنت سے اچاٹ ہونے لگا اور راہ سلوک و معرفت کی طرف طبیعت مائل رہنے لگی۔ حضرت شیخ رکن الدین علاء الدین سمنانی متوفی 736 ہجری، شیخ عبد الرزاق کاشی، امام عبداللہ یافعی، سید علی ہمدانی، شیخ عماد الدین تبریزی اور دیگر اکابر صوفیہ و مشائخ سے علوم شریعت اور عرفان طریقت سے بہرہ مند ہوئے۔ بالآخر آپ نے 25 سال کی عمر میں رمضان المبارک کی 27ویں شب میں سلطنت کو ٹھوکر مار دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور فرمایا، اشرف، اب وقت آ گیا ہے سمنان چھوڑ کر ہندوستان جاؤ۔ تمہارے مرشد شیخ علاء الحق گنج نبات پنڈوی علیہ الرحمہ تمہارا شدت سے انتظار کر رہے ہیں۔ آپ نے اپنی والدہ سے سفر کی اجازت طلب کی اور سلطنت اپنے چھوٹے بھائی سید محمد اعرف کے سپرد کر کے ہندوستان کی طرف روانہ ہوئے۔ ہندوستان کے مشہور ہندی و فارسی ادیب پدماوت کے مصنف ملک محمد جائسی کا قول ہے کہ امت محمدیہ کے صدیقین میں 2 شخص ترک سلطنت کے لحاظ سے تمام اولیاء پر فضیلت رکھتے ہیں، ایک سلطان الطارقین خواجہ ابراہیم بن ادہم، دوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہما۔ حضرت مخدوم پاک شہر سمنان سے نکل کر سمرقند کے راستے ملتان میں اوچ شریف پہنچے۔ یہ مقام اس وقت مخدوم جہانیہ جہاں گشت سید جلال الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ متوفی 780 ہجری کے روحانی تصرفات و رشد و ہدایت کا مرکز بنا ہوا تھا۔ حضرت مخدوم سمنانی حضرت مخدوم جہاں کی خانقاہ میں 3 روز تک مہمان رہے۔ خود حضرت مخدوم سمنانی کا بیان ہے کہ حضرت مخدوم جہاں نے آپ کو اکابر مشائخ سے حاصل ہونے والے تمام روحانی فیوز و برکات اور سلسلہ قادریہ کی اجازت و خلافت سے نوازا۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی دہلی ہوتے ہوئے بہار شریف پہنچے۔ وہاں حضرت شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری علیہ الرحمہ کی نماز جنازہ تیار تھا، آپ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ بہار شریف سے بنگال پہنچے۔ صوبہ بنگال میں ضلع مالدہ میں مقام پنڈوا شریف کا مرکز حضرت شیخ علاء الحق والدین لاہور رشد و ہدایت بنا ہوا تھا۔ حضرت مخدوم سمنانی کی آمد کی خبر پہلے ہی متعدد بار حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت شیخ علاء الحق کو دے دی تھی۔ حضرت شیخ علاء الحق پنڈوی نے شاہانہ انداز میں حضرت مخدوم سمنانی کا استقبال کیا اور بکمال اعزاز انہیں اپنی خانقاہ میں لائے۔ حضرت شیخ نے سلسلہ چشتیہ نظامیہ میں مرید فرمایا اور دیگر سلاسل کی اجازت و خلافت سے نوازا۔ مخدوم سمنانی حضرت شیخ کی خدمت میں رہ کر کثیر مجاہدات و ریاضیات کے ذریعے منازل سلوک و معرفت کی تکمیل فرمائی۔ ایک روز شیخ کی خانقاہ میں مجاہدے میں مشغول تھے، اسی وقت در و دیوار سے یہ غیبی آواز آنے لگی، اشرف جہانگیر، اشرف جہانگیر۔ حضرت شیخ نے مسرت کا اظہار فرمایا اور اشارہ غیبی سے یہ معزز خطاب حضرت مخدوم سمنانی کو عطا فرمایا۔ صاحب لطائف اشرفی خلیفہ مخدوم سمنانی حضرت نظام الدین یمنی نے لکھا ہے کہ حضرت مخدوم سمنانی نے راہ سلوک میں
30 سال سیر و سیاحت کی اور 500 اولیاء و مشائخ وقت سے علوم معرفت و فیوز و برکات حاصل کیے۔ تکمیل سلوک کے بعد اپنے شیخ کے حکم سے مخدوم سمنانی رشد و ہدایت کے لیے بنگال سے مختلف بلاد و امصار کا گشت کرتے ہوئے شیراز ہند، جونپور اور بنارس کے راستے سے کچھوچا پہنچے، جو اس وقت یو پی کے ضلع جونپور میں تھا اور اب ضلع امبیڈکر نگر میں ہے۔ جونپور میں ان دنوں سلطان ابراہیم شرقی کی حکومت تھی اور سلطان کی علماء نوازی و مشائخ دوستی کی بنیاد پر جونپور علماء و مشائخ کا مرکز بنا ہوا تھا۔ حضرت مخدوم جونپور پہنچے تو وہاں پر سلطان ابراہیم شرقی اور علامہ قاضی شہاب الدین دولت آبادی اور دیگر علماء و مشائخ نے آپ کا پرتپاک استقبال کیا اور کثیر تعداد میں لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ خود سلطان آپ کا معتقد ہوا اور اپنے اہل خانہ کو آپ سے مرید کروا دیا۔